اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جس شخص کو بھی حساب و کتاب کا خوف ہوگا، متقی کہتے ہیں ڈرنے والے، یعنی اس بات کا خوف ہو کہ مجھے جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھ سے فیوچر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا. دنیا میں جس آدمی کو یہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا، تو اس سے بڑا دنیا کے لیے فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور آج دنیا میں اسی نظریے کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ مذہب کا مذاق اڑائیں گے تو مذہب ہی نے تو بتایا ہے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے، مذہب ہی نے بتایا ہے کہ جنت بھی ہے، مذہب ہی نے بتایا کہ جہنم بھی ہے. اور دنیا میں واحد مذہب اسلام ہی ہے جو یہ بتاتا ہے. یہودی بھی بتایا کرتے تھے، عیسائی بھی بتایا کرتے تھے، مگر ان کی جو اصل تعلیمات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ختم ہو گئے، ان میں تحریف ہو گئی. پہلے یہود آئے، تحریف ہوئی، پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسائیوں نے توحید کے راستے سے ہٹ گئے، پھر اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دنیا میں نجات کا ایک ہی راستہ باقی بچا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. ایک گورے نے کا ایک مقولہ کچھ دن پہلے نظر سے گزرا، یعنی میری تحریری صورت میں نہیں، کسی نے مجھے بتایا، اس نے پڑھا تھا، جس نے مجھے بتایا اس نے کہیں کتاب میں پڑھا گورے کی، کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی یا مذہب کی باغی قوتیں ہیں، یعنی وہ تمام تحریکیں جو مذہب کے خلاف چلی ہیں، یا دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، تو انسانیت کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے. سب کچھ تجربے کر کے دیکھ لیا. پہلے یورپ نے عیسائیت کو نکالا اپنی سوسائٹی سے، مذہب کو نکالا نا، کہ بھئی یہ مذہب جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے سائنس میں. رشیا نے تجربہ کیا نا، رشیا نے معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکالا کہ بالکل خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو. تجربہ کر کے دیکھ لیا کیا نتیجہ نکلا اس کا. جو نتائج سامنے آئے وہ انتہائی بھیانک. وہ نتائج کیا ہے؟ آپس کے ریلیشن کیا ہو گئے؟ بالکل ختم. ابھی کچھ دن پہلے میں بار بار کہتا ہوں ہم ترقی دیکھ رہے ہیں. بھائی وہ ترقی جس میں وہ ترقی جس میں محبتیں ختم ہو جائیں، جس میں انسان کمرشل ہو جائے، مکمل کمرشل سے ایک چیز یاد آئی، وہ پھر اب اگر موضوع ہٹانا اچھا نہیں ہوگا، آپ کو بتا رہا ہوں میں، تاکہ میرا موضوع جو میں لے کے چلا ہوں وہ کمپلیٹ ہو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ یورپ نے مذہب کو نکالا، ٹھیک ہے نا، ترقی کے لیے کہ مذہب رکاوٹ بنتا ہے. رشیا نے اللہ کا معاذ اللہ جنازہ نکالا کہ ہم ترقی کریں گے. ترقی ہو گئی، لیکن ایک بہت بڑا فالٹ اس سوسائٹی میں پیدا ہو گیا جو میں اور آپ نہیں مانتے، لیکن جو پڑھے لکھے گورے ہیں نا وہ اس بات کو مانتے ہیں. وہ فالٹ کیا آیا؟ آپس کے ریلیشن ختم، محبتیں ختم. ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ کلپ آیا، گورا انگریز اور انگریزنی میں جدائی ہو رہی ہے نا، کہ ہم دونوں بریک اپ ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ بات تو اچھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو تو تمیز سے ہو جائے، اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں. لڑا کے مار دھاڑ کے اور عدالتوں میں جا کے جیسے بہتر ہے بھائی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اللہ نے قرآن میں کہا محبت سے رکھو، نہیں رکھ سکتے تو محبت سے چھوڑو، دھکے دے کے گھر سے مت نکالو. تمیز سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے نا. بچوں کے بارے میں طے کر لو بھائی کتنے دن تمہارے پاس رہیں گے، کتنے دن میرے پاس رہیں گے، خرچہ کون اٹھائے گا، کون سے اسکول میں. تمیز سے بیٹھ کے حل کر لو ان مسائل کو. نہیں رہ پا رہے تو چلو یار تمیز سے علیحدگی.
تو اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب علیحدگی ہو رہے ہیں تو نیچے اردو میں ان کی ٹرانسلیشن بھی آ رہی ہے, تو نیچے پاکستانیوں نے دبا کے گالیاں دی, اور بالکل صحیح گالیاں دی ہوئی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں آپس میں علیحدگی اختیار کر رہے ہیں لیکن ایک فرینڈ شپ ہماری رہے گی. نیچے لکھا بغیر تو, جب تو الگ ہو رہا ہے تو پھر تعلق کیوں رکھو گے ہیں؟ جب تم دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے, گورے ہیں نا وہ, تو پھر تیری لگتی کیا ہے جو پھر بھی فرینڈ شپ. تو میں نے کہا یار شکر ہے انگریزوں نے تو بہت اچھے اپریشیٹ کیا ہوگا نا, نائس ویری گڈ اور بہت بہترین, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانیوں نے دبا. پھر ایک نے لکھا ہوا تھا, وہ لگتا ہے کوئی میرا بیان سنتا ہوگا, انہوں نے بولا جب اس عمر میں بھی تم لوگوں کے بچے نہیں ہیں تو پھر طلاقیں ہی ہوں گی. واقعی یار تم اس, وہ تو تھوڑے ایجڈ لگ رہے تھے کم بختوں, ایک کسی نے لکھا ایک آدھ بچہ بھی پیدا کر لیتے نا تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. بچہ ہونے کے بعد طلاق کا ریشو چانس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بہت کم ہو جاتا ہے. جب تک اولاد نہیں ہے تو میاں بیوی تو کاغذ میں ہے نا, نکاح ہے, کوئی حقیقی ریلیشن تھوڑی قائم ہوتا ہے ان کا. تو میں نے کہا یار یہ بندہ لگتا ہے میرے بیان سنا لیکن تمیز سے نہیں سنا. اگر پورے پراپر سنتا تو نیچے لکھتا اس عمر تک تم کمبختوں کے 8-10 بچے ہو جانے چاہیے تھے. بچے گھر میں گھوم رہے ہوتے, داماد ہوتے, بہنوئی ہوتے, پوتے ہوتے, نواسے ہوتے, بہویں ہوتی, کتنی اچھی لائف گزر رہی ہوتی. 20-25 سال سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہو اور 20-25 سال کے بعد خیال آ رہا ہے کہ یار ہماری آپس میں بن نہیں رہی, ہمیں بریک اپ کر دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ دیکھو کیسی نیچرل لائف سے اللہ نے ان لوگوں کو محروم کر دیا. کیا فائدہ یار تو کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے, ہمیں تو خوشی پیسہ کمانے کی اس بات کی ہوتی ہے ہم کس کو کھلا رہے ہیں, بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں. ان میں دیکھو دولت مند آدمی کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری بیوی اور بچے مجھ سے خوش ہوں گے جب میں نوٹ گھر میں لے کر آؤں گا, بہن بھائی مجھ سے خوش ہوں گے, یہی تو پیسہ کمانے کی خوشی ہے. اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں کثرت سے, آپ کے ریلیٹو نہیں ہیں, تو کیا کر لو گے اس دولت کا؟ کیا کھا لو گے؟ صبح 2 پراٹھوں سے زیادہ میں اگر کھا سکتا تو میں 4 کھاتا. جتنا بھی پیسہ آ جائے 2 پراٹھوں سے زیادہ میرے پیٹ میں اسپیس اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. مجھے ہاتھ روکنا پڑتا ہے کہ یار 2 ہو گئے بس, ورنہ گارڈ بندوق دکھا دیتے ہیں, مفتی صاحب ہمیں اللہ نے آپ کی حفاظت پہ معمور کیا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ بہت ہو گیا. یہ ساجد بھائی تو صاف منہ پہ کہہ دیتا ہے جو کہنا تو اس نے, تو پرواہ ہی نہیں کرتا, کہہ رہا بس استاد جی 2 بہت ہو گئے. تو ملائی ہے, انڈے منڈے ہیں, تو کتنے کھا لے گا آدمی؟ اپنی ذات کے لیے انسان کو اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, کچھ نہیں عیاشی کر سکتا. اصل تو ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے؟ عزت بھی خاندان میں ہوتی ہے اس کی. ہمارے ایک ریلیٹو سعودی عرب چلے گئے, وہ خاتون تھی, ان کے شوہر کے پاس بہت پیسہ آ گیا, دور کے ریلیٹو تھے, کوئی رشتے دار نہیں, یعنی ریلیٹو سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی سلام دعا. تو وہ اب خاتون کے پاس بہت پیسہ آ گیا, وہ شوہر کی اچھی جاب لگ گئی, تو وہ خاتون بار بار کہتی تھی کاش یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا تو مزہ آتا نا, یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی, یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے, پھپھو سے ملنے, خالہ سے ملنے, وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے, دیکھتے بھائی ماشاء اللہ اللہ نے بڑا دیا ہے, خوش ہوتے, دعا دیتے, کچھ جلتے, جٹھانیوں کے دھواں نکلتا, صحیح ہے نا. جو جٹھانی سے دھواں نکالنے کا عورت کو جو مزہ آتا ہے نا, وہ ہمیں پراٹھوں میں گٹکے میں وہ مزہ نہیں آتا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا, تو کیا کریں, گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی میں آ گئے شام کو, تو کیا کریں. حقیقت ہے, یہ ماہر نفسیات باقاعدہ کہتے ہیں, اس پہ میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ انسان جتنا اچھے ریلیشن سے خوش ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیشہ خوش وہ نظر آئیں گے جن کے ریلیشن اچھے ہیں. تن اللہ نے, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں بھائی, نیچر سے لڑ سکتے ہو, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے تو کیا آپ انسان کی نیچر کو چینج کر سکتے ہو؟ دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی تو کیا اب دانتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ یار گرینڈر مشینیں آ گئی ہیں, اب پرانے زمانے کی طرح یار ہم روٹی کو لے کے گھنٹہ بیٹھ کے, وہ جیسے ہمارے دادے پردادے گاؤں دیہات میں چبایا کرتے تھے, اب ہم بھی 1 گھنٹہ, اب سائنسی ترقی کا دور ہے بھائی, اب ہم نے ترقی کرنی ہے, اب روٹی کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پی جاؤ, ٹائم بچاؤ. دنیا میں کوئی دیکھا سائنٹسٹ جو اس کو پروموٹ کرے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, ابھی بھی دانتوں سے چبانا پڑے گا. گرینڈر مشین وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جو دانت پہنچائیں گے. ہضم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, ہضم کا عمل. پھر آپ نے کہا یار ابھی بھی روٹی, چاول, آلو اور سبزیاں, آپ سائنس
بہت میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے. اب کوئی ایسا شارٹ سسٹم آنا چاہیے. اب تو انسان کو پتا ہے کہ بھائی اتنی باڈی میں پروٹین ہوتے ہیں, اتنا گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک انجیکشن لگاؤ, صبح ناشتے سے پہلے ٹھوکو اور آفس جاؤ. کوئی ترقی ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر اب بھی کہتا ہے بھائی آئرن کی کمی کے لیے سیب کھاؤ, ٹھیک ہے نا. زیادہ یہ کر دیا کہ کوئی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ جاتے ہو, لیکن وہ ٹیبلٹ بھی تو انہی چیزوں سے نکالی ہے نا, اور وہ بھی کوئی آلٹرنیٹ تھوڑی ہے. ایسا تھوڑی بھائی آئرن کی کمی ہو گئی تو کچھ آئرن کے کیپسول ڈاکٹر کھلا دے گا, یہ تو نہیں کرے گا نا کہ آپ کو کھانا پینا چھوڑ دو اب ملٹی وٹامن ہی پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا تھوڑی ہوگا, کھانا پڑے گا آپ کو, فائبر لینا. دیکھو برگر آ گئے نا تو اس سے لوگوں کی صحتیں ہو گئی خراب, کیونکہ برگر یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل کیا ہے؟ جو روٹی ہے, جو چھلکے والی روٹی ہے وہ نیچرل ہے. چینی آ گئی, اس سے صحت اچھی ہوئی خراب ہوئی؟ خراب ہوئی. حالانکہ یہ شارٹ ہے نا, پہلے میٹھا کھانے کے لیے آم کھانا پڑتا تھا اور گڑ کو نچوڑنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب سائنس نے ترقی کی اور چینی آ گئی, لیکن چونکہ چینی نیچر سے تھوڑی دور ہو گئی ہے, اس کے فائدوں کے بجائے نقصانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. تبھی ڈاکٹر اور حکیم سارے یہ کہتے ہیں بھائی جو جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ صحت مند. انسان ہمیشہ سے دھوپ لیتا رہا ہے. آپ نے کہا اب مجھے دھوپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اب میں ایئر کنڈیشن کا عادی ہو گیا ہوں, اس سے وٹامن ڈی جسم میں ختم ہونا شروع. میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا بھائی اتنا لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ دھوپ میں بھی تو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جتنا دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھتے. پہلے اب کئی گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے. اب انہوں نے کہا اب یہ میڈیسن سے ہی دور ہوگی, کیونکہ دھوپ تو لے نہیں رہے ہیں, اور ایک دفعہ کمی ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی دھوپ سے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کے دور نہیں ہوتی. تو نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو یاد رکھو انسان کی نیچر کے دو پہلو ہیں, بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. ایک ہے مادی زندگی, ایک ہے روحانی زندگی, یا انسان کی جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دماغی زندگی, آپ اس کو سے تعبیر کر لیں. روحانی زندگی, نفسیاتی زندگی انسان کی. انسان کو جیسے اپنی باڈی کو درست رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے, اپنی کھوپڑی کو درست کرنے کے لیے بھی نیچرل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ یار صبح ایکسرسائز بہت ضروری ہے مینٹلی صحت کے لیے. آپ نے ایکسرسائز کی, آپ نے صبح انڈے منڈے کھائے, سارے ٹیسٹ کروائے, بالکل فٹ فاٹ, کوئی کولیسٹرول کا اضافہ نہیں ہے نہ کمی ہے. لیکن ایک بندہ روزانہ آپ کو صبح شام گالیاں دے کے جا رہا ہے, یا بہو پہ ساس مسلط ہو گئی ہے, کوئی جٹھانی الٹا سیدھا کہتی ہے اور گزر جاتی ہے طنز کر کے, ساری پروٹین لیول بالکل سب کچھ ٹھیک ہے, 1 مہینے بعد کولیسٹرول کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہوگا, اور چڑچڑا پن طبیعت میں پیدا ہو چکا ہوگا. صحت مند خوراکیں کھا کے بھی صحت نہیں ہوگی. اب کیا کوئی ڈاکٹر ہے, جو کوئی ڈاکٹر آپ سے اگر یہ پوچھے کہ کیا کھا رہے ہیں, بھائی صحت بھی آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, یعنی کھانا پینا بھی ٹھیک ہے, نیند بھی ہو رہی ہے, سب کچھ, تو ڈاکٹر پوچھے گا پھر کوئی اور بات ہے, تو پھر آپ خاتون حوالہ دے گی میری جٹھانی ہے جو مجھے ٹینشن دے رہی ہے. تو یہ جو ٹینشن جٹھانی یا کوئی بھی خاتون اس کو دے رہی ہے, یا آپ کا باس آپ کو مسلسل ٹینشن دے رہا ہے مسلسل, جس کی وجہ سے آپ میں موٹاپا آ رہا ہے یا کولیسٹرول آ رہا ہے یا آپ کی باڈی آڑی ترشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ جو نیچرل انوائرمنٹ آپ کو روحانی طور پہ ملنا چاہیے وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا. تو سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لے نا, کسی سائنسدان کو بھی آپ روزانہ صبح شام جا کے گالیاں دیں گے, وہ کتنا پڑھا لکھا ہو وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کی سائنسی ترقی اس کو ڈپریشن سے نہیں نکال سکتی, بلکہ سائنس کہے گی کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے فلاں کے گالیاں دے رہا ہے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی عزت چاہتا ہے, اپنی ذلت صدیوں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی مینٹلی صحت کے لیے بھی اور خوش رہنے کے لیے بھی آپ کو نیچرل انوائرمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو اب سمجھیں بات کو اچھی طرح, انسان کو خوش رہنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ دوسرے اس کی عزت کریں, ایسے ہی انسان کو خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی یا مینٹلی تنہا نہ ہو. اب کیسے سمجھائیں بات کو میرے بھائی؟ بعض دفعہ فزیکلی تنہا کا مطلب جنگل میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, کوئی بندہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے, تھوڑے دن میں ڈپریشن سے آپ مر جاؤ گے آپ. کیونکہ انسان کو کیا چاہیے؟ کوئی چاہیے اس کو,
اس کی وحشت دور کرنے, بھلے کوئی محبت نہ بھی کرنے والا ہو, کوئی بھی دور بندہ آپ کو جنگل میں اکیلے میں نظر, قبرستان کبھی اکیلے جا کے بیٹھے ہونے کو بندہ نظر آ جائے, تھوڑا سا جن چڑیل بھوت کا خوف کم ہو جائے گا آپ میں کہ یار کوئی بندہ یہاں موجود ہے, حالانکہ نہ وہ آپ کو سلام کر رہا ہے نہ وہ آپ سے ہیلو ہائی کر رہا ہے, لیکن اس کی موجودگی کا احساس آپ کی طبیعت میں سکون پیدا کر دے گا. سائنس کتنی ترقی کر لے, انسان کی اس نیچر کا آلٹرنیٹ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ جو ماہر سائنسدان ہوں گے وہ اس کو میڈیکل سائنس کا حصہ سمجھیں گے. اسی طرح خوب سمجھ لو, انسان کو مینٹلی طور پر بھی محبت کرنے والے لوگ چاہیے. اگر نہیں ملیں گے تو بھی کس میں جائے گا, ڈپریشن میں. اگر آپ کو آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی, صرف پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ دل سے میری نہیں ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے. اگر عورت کو احساس ہو گیا صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہوا ہے اس نے, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اس کو مجھ سے لگاؤ نہیں ہے, عورت کس میں جائے گی, چاہے وہ بینک مینیجر ہو, چاہے وہ نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اگر آپ کے دوست احباب میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صرف مطلب کے دوست ہیں, ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. تو سب سے زیادہ دنیا میں خوش وہ ہوتا ہے جس کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جن کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں نا, محبتیں مل رہی ہوتی ہیں اور دل سے مل رہی ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں, خوش. اور اللہ نے جو میکینزم بنایا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خونی رشتوں سے محبت ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اجنبیوں سے خالص محبت ملنے کا چانس یہ نہیں کہ کل عدم ہے, ہوتا ہے لیکن ریشو کیا ہے, کم ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کا دوست ہے, بڑا زبردست دوستی ہے, ایک دن بیمار, 2 دن بیمار, 3 دن بیمار آپ, اور ٹینشن دے رہے ہو, اس کے بعد وہ کنی کترا کے نکلنا شروع ہو جائے گا. کتنا ہی جگری دوست ہو, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کی اولاد ہے, بیمار ہو رہی ہے مسلسل, ماں باپ کبھی کنی کترا کے نہیں نکلیں گے, کبھی نہیں نکلیں گے. اسی طرح اگر آپ کو باپ سے محبت ہے, اس کی بیماریوں سے آپ نہیں چاہو گے کہ یہ مر جائے, بلکہ آپ چاہو گے کہ یہ کیا ہو جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ چیخو پکار لگی ہوئی ہو, وہ پھر اذیت دیکھ کے انسان چاہتا ہے کہ بھائی یہ یا تو ٹھیک ہو جائیں یا موت واقع ہو جائے تاکہ اس اذیت سے نکلیں. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی آپ کیا چاہو گے, یہ بچا رہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے جس کے خونی رشتے ہی ختم ہو گئے؟ محبت تو اگلا درجہ ہے نا. ابے کیا ہو گیا, جو لبرل لوگوں میں خونی رشتے ہوتے ہیں, محبتیں نہیں ہوتی, اور انگریزوں میں خونی رشتے ہی نہیں ہیں. محبت کا جو محل تھا نا, جہاں سے محبت ملنے کا چانس تھا, وہ شخصیات ہی ان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو ریلیشن سے محبت ملنا انسان کی مینٹلی صحت کے لیے ضروری تھا, وہ محبت ہی کیا ہو گئی, ختم. تو وہ کہاں سے خوش ہوگا؟ یہ تو انہوں نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے کچھ بچے ہوئے ہیں, ورنہ میں بار بار کہتا ہوں اگر وہ ان حالات سے گزرے جن سے ہم گزر رہے ہیں, غربت, مہنگائی, تو یہ سارے کھمبوں سے چپک کے ہلاک ہو جائیں. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں, ہم خوش نہیں ہیں. کبھی بھی 2 قوموں میں یا 2 شخصوں میں کمپیئر کیا جاتا ہے نا, تو ایک جیسا انوائرمنٹ دے کے دیکھا جاتا ہے کہ اب کون خوش ہے. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. دیکھو آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کو سیب کھلاؤ تو آئرن کی کتنی کمی ہے, اس کو سیب کھلاؤ تو دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ سیب کھلایا جائے گا, اور پھر باقی خوراک کا بھی ان کا ایک ہی جیسی خوراک کھلائی جائے گی. اس کے بعد جج کیا جائے گا کس نے آئرن کو کتنا آبزرو کیا اور کس نے نہیں کیا. پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ صلاحیت ہے, اس میں کم. تو گوروں کو جو خوشحالی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اگر وہ مل جائے تو ہم ان سے کروڑا گنا زیادہ اور خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں محبتیں مل رہی ہیں. اور اگر یہ غربت, مہنگائی تھوڑے دنوں کے لیے, یہ والے حکمران بھی آپ ان کو 1 ہفتے کے لیے ادھار دے دیں, تو پھر آپ دیکھو وہ جو بچے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ایک چیز خوشی کی تھی وہ بھی ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ جو ریلیشن سے جو محبت ملتی ہے, یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ مذہب کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. جو اصل دعویٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, جس کی اتنی لمبی ہم نے تمہید کی, اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کیا ہو گئی, ناکام.
اور اس کی اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں ہیں. نہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ بیوی پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایک جذبے سے کر رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ریلیشن جب ختم ہو گیا، قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا، تو جب تک اللہ میرے بھائی نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں، کیونکہ ریلیشن بنتے کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے بنتے ہیں، اللہ کی وجہ سے بنتے. اللہ کو بیچ سے نکال دیا، آخرت نکل گئی. جب آخرت نکل گئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ دنیا ہی ہے، تو اس میں آیا ہوں، خود بخود آیا ہوں، لایا تو کوئی مجھے ہے نہیں، صحیح حساب کتاب تو ہے نہیں. تو بھائی پھر یہ لذتوں کے لیے ہے نا. تو ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی، آپ اس کو کھڈے لائن لگاؤ گے. آپ کی بیوی بیمار ہو گئی، فالج ہو گیا، آپ چاہو گے کہ مرے، جان چھوٹے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ آپ کا دنیا کا مقصد ہی کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے، تو اس کو فالج ہوگا، آپ ساری زندگی اس کی خدمت کرو گے. آپ بولو گے یار یہ کسی کی بیٹی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں، اب تو بوڑھے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے، عمر بھی بڑی لمبی، ان کی 90 سال سے لمبی عمر تھی. 15-20 سال ان بزرگ نے اس وقت، اب تو بزرگ بن کے انتقال، اس وقت تو ہم بچے تھے تو وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے. 15-20 سال ان کی وائف جو تھی نا بیڈ پہ تھی، وہ کومے میں تھی، پتہ نہیں کیا. 15-20 سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی. ہم کہتے تھے یار اس کو دیکھو، نمازی تھے، داڑھی تھی ماشاء اللہ، نیک آدمی تھے. یہ وفا آپ کو جو آج کل ممبر پہ آ کے، وہ جو اسٹیجوں پہ آ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں نا، انسانیت، ہیومن رائٹس، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، ان کے اندر آپ کو یہ انسانیت نظر نہیں آئے گی. وہ فوراً اٹھا کے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے. کئی سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے. تو بیگم کا تو خیر انتقال ہو گیا، اس کو بھی اللہ نے، کیونکہ صلہ رحمی سے حدیث میں آتا ہے عمر میں برکت بہت ہوتی ہے. جو رشتہ داری جوڑتے ہیں نا، اللہ ان کی عمر میں کیا کرتا ہے؟ برکت. عورت بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی، میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے، شوہر کو کوئی بیماری ہو گئی، فالج ہو گیا، کچھ ہو گیا، عورت ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزارتے، وفا کرتی تھی. پیسہ تھا تب بھی وفا کی، بے روزگار ہو گیا آدمی، عورت کیا کرتی تھی؟ وفا کرتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ جب تک کھلا رہے ہیں میرے میاں بہت اچھے، حالات نے پلٹا کھایا، آپ کی جیب میں پیسے ختم. جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین، وہ کیا کرتی ہیں؟ کورٹ گئیں، فوراً خلا لے لی. ایک بندہ میرے پاس آیا، 15 سال 20 سال پرانی بات ہے، اس نے کہا، میں اس کو چونکہ بچپن سے جانتا تھا، بہت پرانی ہماری دوستی تھی، میں نے پوچھا، بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا حالات چل رہے ہیں؟ بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں بے روزگار ہو گیا، میری بیوی نے کورٹ میں کیس کیا. اب اس زمانے میں جج بھی تھوڑے غیرت مند تھے، اب بھی جو جج میرا بیان سن رہے ہیں غیرت مند ہیں، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں بیگم نے کورٹ میں کھلا فائل کر دیا، تو جج نے میری بیگم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. بولا دیکھو خاتون، تمہارے 3-4 بچے ہیں، آج تک اس نے کھلایا نا، اب حالات ہیں، بیچارہ غریب ہو گیا تو صبر کر لو. وہ جج اس خاتون کو کہہ رہا ہے. اب جج نہیں کہتے، اب تو فوراً ٹھکا ٹھک خلا کے پیپر پہلے سے چھپوا کے رکھے ہوتے ہیں وکیلوں نے. جج کا کام ہے خالی سائن کرو. اب تو سائن بھی غلط ہے، سائن کی بھی اسٹمپیں آ جائیں گی، بلکہ اب ہو سکتا ہے موبائل میں اپلیکیشن آ جائے، کیونکہ بعض اسلامی ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے. موبائل کی اپلیکیشن آئے، خاتون جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بلیں، خلا آگے لکھ کے آ گیا خلا، تو بس جاؤ جو مرضی کرو. تو یہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے آ جائے ان فیوچر. تو وہ کہتا ہے جج نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہارا میاں ہے، تمہارے بچے ہیں، اتنے سال اس نے تمہارے ساتھ گزارے، کھلایا پلایا، گیس کا بل دیا، بجلی کا بل دیا، بچوں کی، اچھا بچوں کو پڑھایا بھی اس نے، کوئی BA کیا ہوا بچہ ہے، کوئی ماسٹر کیا ہوا بچہ، اب گزارا کر لو. نہیں جی گزارا نہیں. غیرت مند خواتین بھی ہیں الحمدللہ، ہر طرح کی ہوتی ہے نا، لیکن جس کے دل میں بھائی اللہ ہوگا نا، وفا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک صاحب آئے ابھی کچھ دن پہلے، بڑا پیسہ دیا، آپ کو پتا ہے میرے پاس کوئی پیسے والا ہے اور شادی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا کتنی، اتنا پیسہ؟ کہہ رہے ہیں یار ایک ہی بیوی ہے. میں نے کہا اللہ نے تو آپ کو اتنا پیسہ دیا. کہہ رہے ہیں یار میں اب پیسہ آیا ہے، میری بیوی نے غربت میں، بہت سخت غربت میں میرے ساتھ 10 سال گزارا کیا ہے، 10 سال. اب میرے پاس پیسہ آیا ہے، رشتے بھی آ رہے ہیں، تو میں اب اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ اس نے 10 سال انتہائی قسمہ پرسی میں میرے ساتھ گزارا کیا ہے، تو اب میرے پاس پیسہ آیا تو میں اس کو اس کی وفا کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، ورنہ وہ چاہتی تو اس وقت بھاگ جاتی، کیونکہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اور غربت میں میرے ساتھ گزارا کیا.
میں نے کہا یار سوچ کیا ہے, بندہ غیرت مند ہے, چھوڑتے ہم پھر بھی نہیں ہیں. پھر میں نے اس کو کسی اور اسٹائل سے سمجھایا کہ آپ کی بیوی بھی وفادار, آپ بھی وفادار, اور یہ آپ کی سوچ بہرحال بہت اچھی ہے کہ آپ کے دل میں وفا کا جذبہ ہے. باقی یہ کہ کسی اور طریقے سے پھر ہم نے اس کو سمجھایا. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ اس نیت سے کریں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری وفادار عورتیں پڑی ہوئی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں, ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. تو آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ تمہاری وفا کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں, اور میں مفتی صاحب کے مشورے پر مزید 3 شادیاں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن ان تینوں کو آپ پہلے بتا دیں کہ چونکہ میری پہلی بیوی نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا ہے, تو پہلے سے ان کو بتا دیں کہ میں اس کو اضافی پروٹوکول شادی کے بعد دوں گا جو آپ کو نہیں دوں گا. پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر یہ بے دلی نہیں کہلاتی. میں نے کہا کوئی پراپرٹی اس کے نام کر دیں آپ, اور بقیہ تینوں کو یا دوسری کو بتا دیں کہ بھائی چونکہ اس نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا کیا تو میں اس کی وفا کی قدر کروں گا, اور اس قدر کا کہ کوئی اماؤنٹ اس کے نام کر دیں یا اور اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیں. پہلے سے ایگریمنٹ اگر ہو جائے نا دوسری بیوی سے تو یہ پھر شرعاً جائز ہے. ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے دونوں کے سیم حقوق ہیں, لیکن پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے. تو میں نے کہا اس طرح سے تلافی کریں. وجہ اس کی یہ کہ اس کی ضرورت دوسری شادی کی آپ کو نہیں ہے, اس کی ضرورت ہماری سوسائٹی کی خواتین کو ہیں. تو اگر لوگ اسی طرح رکتے رہیں گے تو پھر مسئلے خراب ہوں گے. ادھر زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, تو چھوڑتے ہم کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں کہ یار وہ خوش ہو گئی ہوں گی مفتی صاحب وفا کی باتیں کر رہے ہیں ایک دم, آج تو پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے. لیکن بہرحال بندہ کیا ہے, خاندانی ہے یا نہیں ہے. تو وفا جب تک دین نہیں ہوگا میرے بھائی, وفا گئی تیل لینے, صحیح ہے نا, وفا نہیں ملتی کہیں. یہ جو جب مسلم ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے, جو مسلمان فوجی لڑتے ہیں, اس میں صرف کنٹری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب تک اللہ بیچ میں نہیں آئے گا نا, اللہ کی رضا کا جذبہ, اس وقت لڑائی کے لیے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو ایک مجاہد کو یا کسی مسلمان فوجی کو لڑنے کے لیے چاہیے. خالی اسلحے کے زور پہ اگر تو بہت پاور ہے تو پھر تو لڑے گا, پاور کم ہے تو پھر جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہو کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. نہ صدقات و خیرات ہو سکتے ہیں, نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ بہن بھائیوں سے محبت ہو سکتی ہے. آج رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں؟ کسی دن بھائی نے ٹیڑھی آنکھوں سے بات کر لی تو چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تمیز سے بات کرے گا تو رہوں گا, نہیں رہے گا تو کیا ہے, اپنا راستہ لے اپنا. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی صلہ رحمی تو اللہ کا حکم ہے نا. آپ کا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے تو بھی آپ نے ملنا ہے, نہیں کر رہا تو بھی آپ نے رشتہ ختم نہیں کرنا. آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ کی خاطر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ نے بیوی سے وفا کس کے لیے کرنی ہے؟ بیوی کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. اتنی قربانی میں پاگل ہوں میں کیسے, خود سوچو یار. اگر فرض کر لو میری 12 کروڑ کی آمدن ہے نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں, تو میں اپنے گھر والوں بچوں کو کھلانے کے بجائے میں کیا کروں؟ میں نکل جاؤں بھائی تھائی لینڈ اور بینکاک اور سوئٹزرلینڈ اور کہاں کہاں اور عیاشی کروں میں جا کے. کیا خیال ہے بھائی, جائیدادیں بناؤں تو دیکھنے میں لگے گا بڑی عیاشی ہے, نائٹ کلبوں میں جاؤں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. تبھی تو دنیا دار لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ شادی اور بچوں کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, دیکھنے میں جو چیز عیاشی لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ عیاشی نہیں ہوتی. اب کوئی گورا آئے ہم سے پوچھے, وہ کہے آپ کا تو سارا خرچہ بیوی بچوں میں خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کی تو زندگی باؤنڈ کر دی آپ نے. ہم اس کو کیا جواب میں کہیں گے؟ بھائی یہ جو ہم نے زندگی باؤنڈ کی ہے, اس میں جو ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں وہ آپ کے نائٹ کلبوں کی خوشیوں سے, جو ایک رات کی تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ یہ جا اور وہ جا, وہ تو ایک بھوت سوار ہوتا ہے شہوت کا. طوائفوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ تو ایک تھوڑی دیر کی ٹھڑک ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹھڑک اگلے دن اور بڑھ چکی ہوتی ہے, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے ان کو, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے. تو ٹھڑک کا دنیا میں میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. بیوی سے انسان کو محبت ملتی ہے, رشتے ملتے ہیں, اولاد ملتی ہے. ایک آدھ بچہ نالائق نکل جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اللہ کا شکر ہے زیادہ تر محبت والے. انگریز اگر ہمارے بچوں کو دیکھ لے بولے اس محبت کو تو ونس اپون اے ٹائم ہمیں ملا کرتی تھی, اور ہم اس کو نالائق سمجھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, ہم اس بچے کو جو اس دن پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا تھا, اس کو سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ نالائق ہے یہ. بلکہ ابھی جو نالائق بچہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو 1 کروڑ روپے کما کے نہیں لا رہا. تو ہمارا تو معیار بہت اونچا ہو گیا ہم لوگ, کیونکہ بہت مزے میں ہے نا اس لیے. ورنہ محبتیں بھی ملیں گی بھائی خاندان سے, اولادیں بھی ملیں گی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے اور اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے. یعنی اللہ تو آپ کے بچوں کی شادیوں کا تذکرہ کر رہا ہے.
صحیح ہے نا, آپ کا خاندان بڑھ رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, لبرل لوگوں نے خاندان سمیٹتے سمیٹتے پیسہ پیسہ پیسہ, تو ظاہر ہے بیوی پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا بیوی ہی ہٹاؤ. جب بیوی گئی تو بچے بھی گئے, تو بس انگریز کروڑ پتی بن گیا. وہاں لوگوں کو بڑی اسٹینڈرڈ کے رزق مل رہا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. ہمیں اس اسٹینڈرڈ کی روزی نہیں مل رہی, نہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا ہے, نہ ہمارا جو ہے وہ خوراک کا اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا. لیکن میرے بھائی یہ دو چیزیں تو آدم علیہ السلام کو جنت میں انگریزوں سے بھی زیادہ اچھی مل رہی تھی. اس کے باوجود بھی جب تک اماں ہوا نہیں ملی محبت کرنے والی, آدم علیہ السلام بھی کیا تھے, ٹینشن میں تھے. سوئٹزرلینڈ جنت سے بہتر تو نہیں ہو سکتا نا. ابے اللہ میاں نے آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا تھا, جنت میں رکھا تھا, تو سوئٹزرلینڈ سے کروڑا گنا کیا ہے, بہتر ہے. لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام وہاں پیغمبر ہیں, اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر, اس کے باوجود آدم علیہ السلام وہاں ٹینشن میں جا رہے تھے, پریشان تھے. اللہ نے محبت کرنے والی زوجہ پیدا کی, حضرت حوا. پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں دل لگائے. اور تم کہہ رہے ہو انگریز گورا سوئٹزرلینڈ میں نائٹ کلب میں عیاشی کر رہا ہے. نائٹ کلب میں اس کو طوائفیں مل رہی ہیں, محبت کرنے والی بیویاں نہیں مل رہی. نہیں یاری بات. اور جو ملتی بھی ہے تو وہ وفا کرنے والے لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کہ نہیں نہیں انگریزوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی وفادار ہوتی ہیں. بھائی حالات ایسے آئے نا, پھر پتہ چلے گا وفادار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. وہاں طلاقوں کا ریشو یہاں سے بہت سے بھی زیادہ ہے, کم نہیں ہے وہاں طلاقوں کا ریشو. چند ایک شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, وہ بھی 50 سال میں جا کے, جب گرل فرینڈ کی چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں 18 سال کے لونڈے لپاڑے شادی کر رہے ہوتے ہیں, بیویوں سے وفا کر رہے ہوتے ہیں. جب ان میں جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور وہ 20 لڑکیوں سے دوستیاں لگا سکتے ہیں, اس وقت وہ ایک عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وفا کرتے ہیں. تو یہ محبتیں یہاں پر ہیں, وہاں پر نہیں ہیں. تو وہ گورے کا میں ملفوظ سنا رہا تھا, اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے, اب دنیا نے تمام نظاموں کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے, تو اب اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے, کیونکہ اسلام ہی ہے جو نیچر پہ لے کر آئے گا, باقی بچا ہی نہیں ہے. وہ کیسے حقوق پر لے کر آئیں؟ وہ ڈیبیٹ جب شروع ہوتی ہے تو عقل تو گائیڈ ہی نہیں کر سکتی نا. ماں باپ کے حقوق ہیں, وہ کہے گا کیا یونائٹڈ نیشن تو کوئی نہیں کہتی ماں باپ کے حقوق ہیں, تو اب وہ یونائٹڈ نیشن کیسے ثابت کرے گی؟ کوئی ہے جو دنیا میں آپ کو بتائے؟ مثال کے طور پر ایک شخص آیا, میں اس کو کہہ رہا ہوں اپنے ابا کی خدمت کرو, کہہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا ہے. وہ کہنا وہ تو انہوں نے پالا, میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پالو. مجھے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے, انہوں نے تو اپنی محبت سے پالا ہے, کیونکہ ماں باپ کو اکثر اولاد سے کیا ہوتی ہے, محبت. تو اپنی محبت کی وجہ سے پالا ہے. تو میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ میرے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں کہتا ہوں اپنی ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرو, ماں کی خدمت کرو, بوڑھی ماں, اور بہت زیادہ ثواب ملے گا. وہ کہے گا کیوں؟ میں نے کہا بھائی تمہاری ماں نے تمہیں پالا ہے. وہ کہہ رہے نہیں, میری تو مجھے محلے کی آنٹی نے پالا ہے, میری ماں نے تو مجھے پالا ہی نہیں ہے. کیا کر لو گے بھائی آپ؟ میں کہوں گا اس نے تمہیں دودھ پلایا. کہہ رہی نہیں, میری اماں نے تو ڈبے کا دودھ لگوایا تھا میرے لیے. تو میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ چلو اس کی ماں نے دودھ بھی پلایا, پالا بھی خود. میں مثال دے دوں بھائی تیری ماں نے تو تجھے دودھ بھی پلایا, تیری ماں نے تجھے پالا بھی ہے, تو کہے گا یہ تو بکری بھی تو پالتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. وہ ماں نے مجھے میرے پر احسان کرنے کے لیے نہیں, بلکہ نیچر نے ہر ماں کے دل میں اولاد کی محبت رکھی, اس محبت سے جذبے سے مجبور ہو کے پالا ہے اس نے. تو اس میں محبت کا جذبہ تھا, مجبور تھی. میرے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. کسی کا باپ بھی اس کمبخت کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا, قیامت آ جائے گی. اس کا حل یہی ہے بھائی, خدا غلط نہیں ہو, اپنی عقل کو خدا سے آگے مت بڑھاؤ. خدا کہتا ہے تیری ماں کا تجھ پر احسان ہے, اور 3 احسان تو تیری پیدائش کے وقت ہیں. حملت ہو امہ کرہن, تیری ماں نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا. ووضعت ہو کرہن, تکلیف سے تجھے جنا ہے. 4 حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال تک ایک لمحے کے لیے تجھ سے دور نہیں ہوئی ہے. خدا سے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ جب خدا کو خدا مان لیا تو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اور اگر کسی کی ماں نے 2.5 سال تک گود میں نہیں اٹھایا تو اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کسی اور کے کتنے بھی احسانات ہوں, لیکن بلڈ ریلیشن اللہ کی نظر میں تمام ریلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تمہاری ماں نے جن کے کسی اور کے حوالے کر دیا, پھر بھی ماں کا حق ساقط نہیں ہوتا. تبھی یہ جو عدالتوں میں بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا, پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے باپ نے نہ بھی پوچھا ہو, باپ کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. تمہیں اپنے باپ کی پھر بھی خدمت
کرنی پڑے گی, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تمہیں اللہ نے اس کے خون سے بنایا, اس کے جسم سے بنایا. یہ ریلیشن جو اللہ نے قائم کر دیا, یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت سے آپ اولاد کو محروم نہیں کر سکتے. دیکھو انگریزوں میں یہ ہے کہ باپ کہتے ہیں کہ میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, فلاں کو ملے گی, وہ کہتے ہیں جی مل جائے گی. اسلام میں کیا ہے, باپ کہتے ہیں میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, تو کیا محروم ہو جائے گی اولاد؟ نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے بھائی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. آپ مر گئے, آپ کی وراثت میں 12.5% آپ کی بیوی کو ملے گا, چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے. کیوں؟ ریلیشن ہے نا. اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے, آپ پہلے طلاق دے دیتے اس کو, اور عدت بھی ختم ہو جاتی. اچھا, فقہاء نے لکھا ہے اگر بیوی کو طلاق دی اور عدت کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی, پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے, آپ نے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے اس کو. آپ بیمار تھے, آپ کا مرنے کا تھا, آپ نے کہا طلاق دے کے اس کو فارغ کرو, تو پہلے کیوں نہیں دی, اب کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدت باقی تھی تو بھی ملے گی اس کو وراثت. تو عدت بھی ختم ہو گئی ہو, مرض الموت بھی نہ ہو, پھر اگر ریلیشن بالکل ختم, پھر نہیں ملے گی. تو جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا. ریلیشن کو کیا کرتا ہے؟ تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام. ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں. وراثت ملے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولو الارحام, جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ. تو اب یہاں ہمارے لیے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا؟ ختم. آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی, اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی آپ کو, کیونکہ آپ کی اولاد ہے, پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, تو انہوں نے کیا کیا, غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد, نبی کو کہا کہ میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں, اور وصیت کر دی. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے کس کا حق ہے؟ اولاد کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, 2/3 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی زیادہ دو, ان کا حق ہے. تو پھر آپ نے 33% جو ہے وہ وصیت کی, صدقے کی, اور 66% کس کے لیے چھوڑا؟ اولاد کے لیے. اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. آپ فرمایا ثلث کثیر, یہ جو 1/3 ہے نا, یہ بھی بہت ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے اگر وصیت کرنی بھی ہو نا غیروں کے لیے تو 1/3 سے کم کرے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے؟ اولاد کے لیے. تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے, عقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتی ہیں, تو اس سے ریلیشن کیا ہو گئے ان کے؟ ختم. اور ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ کو. اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا. ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی؟ بہت سی چیزیں آدمی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, ابا سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں, سمجھ ہی گئے ہوں گے. بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے. یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا, انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے, نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے, نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے. تنہائی میں کس کے سامنے رو کے ہلکا کرے گا اپنے آپ کو؟ اللہ کے گورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی. تو ریلیشن ہی نہیں ہے, نہ اللہ سے, نہ اللہ کے رسول سے, نہ بزرگوں سے, نہ علماء سے, نہ میاں بیوی سے, نہ ماں باپ سے. بزنس کا تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی, وہ تو ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے, لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی؟ محروم. تو میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں, اگر چاہتے ہو نا اچھا ریلیشن, جو کنوارے ہیں نا ان کے پاس بہترین آپشن ہے. ابھی سے ارادہ کرو کسی دیندار سے شادی کرو, وفادار سے, اور اولاد دبا کے پیدا کرو, اپنا خاندان آباد کرو, اللہ پہ توکل کرو. اولاد کو کماؤ پوت نہ سمجھو کہ ہمیں کما کے کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے, بلکہ اولاد کو یہ باور کراؤ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں تمہیں کھلانے کے لیے, بس تم انسان کے بچے بن جاؤ. تمیز, ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم نوٹ لا کے. اولاد کو بھی ماں باپ یہ باور کرا دیتے ہیں, اولاد سمجھ جاتی ہے ہمارا ابا ہم سے امیدیں صرف پیسوں کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کمرشل ہے ابا بھی ہمارا, کیا ہے, ہمیں اس نے کمرشل بنایا. ہاں پوستی پن بے روزگاروں کی طرح چرس پیتا رہتا ہے, پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو چترول بھی لگا دو کسی دن. وہ تو اپنا فیوچر تباہ کر رہا ہے نا, وہ کمائے کس کے لیے؟ اپنے فیوچر کے لیے. اس کو ترغیب دو بیٹا ہم جو تمہارے پہ سختی کر رہے ہیں تمہارا فیوچر بنانے کے لیے. باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد سے مالی
امیدیں لگا کے بیٹھ جائے. باپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ باپ بنایا. اس کا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں, جب تک ہوں تجھے کھلاؤں گا. لیکن اولاد کو چاہیے وہ یہ رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے؟ میرے ماں باپ کے لیے. تو یہ جذبہ جب دین نہیں ہوگا تو پیدا نہیں ہوگا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے غیرت مند, ان کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی, حضرت کے پاس نہیں تھی. حضرت نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, میرے بیٹوں کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی تو لوگ سمجھیں گے یہ باپ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو حضرت نے جا کے اس سے مہنگی گاڑی خریدی. حضرت مزے لے کے بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس لیے مہنگی گاڑی خریدی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے باپ کون ہے. باپ ہم ہیں. لیکن حضرت کے بیٹے بھی بڑے ماشاءاللہ غیرت مند خاندانی. تو آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ خود چاہو کہ میرے باپ کے پاس اس سے زیادہ ہو. ایک صاحب نے گاڑی لی تو انہوں نے اپنے ابا کے لیے مہنگی گاڑی خریدی. انہوں نے کہا یار میرے ابا کی گاڑی میرے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی میرے ابا لگیں. تو یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق. لوگ عشاء میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو پورے سال کے لیے بیان کا ٹائم ہم نے چینج کر دیا ہے. مغرب کی نماز کے بعد, سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی, عشاء کے بعد تھوڑی دیر بس مسائل کا سیٹ اپ ہوگا. بھائی کسی ادارے کا نام لے کے اس ادارے کے بارے میں مت پوچھا کرو. سمجھتے ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میں اگر بول دوں ٹھیک ہے تو میرے ذمے اس کو ثابت کرنا. میں اگر بول دوں کہ ٹھیک نہیں ہے تو کورٹ مجھ سے ثبوت مانگے گی آپ نے کس پر الزام کیسے لگا دیا. بعض دفعہ ہمیں کسی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن ثبوت پیش کرنے کے قابل ثبوت نہیں ہوتے. اب میں نے کسی شخص کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے, اللہ نہ کرے, تو مجھے تو پتہ ہے زانی ہے لیکن میں لوگوں کو تھوڑی بتا سکتا ہوں. لوگ ثبوت مانگیں گے تو میں کہوں گا میں نے خود دیکھا ہے. تو کہیں گے بھائی آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو, گواہ لاؤ. تو لہذا عوام کے سامنے وہ بات کی جا سکتی ہے جس کو آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکو. ہمیں بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا, لیکن وہ ثبوت ہمارے حق میں تو ثبوت ہوتے ہیں لیکن پبلک کو بتائیں گے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں, لہذا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو جب بھی عوام میں کوئی چیز پبلش کی جاتی ہے تو جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی شریعت نے بھی آپ پر پابندی لگائی ہے. تو اداروں کا نام لے کے نہ پوچھا کریں گے فلاں ادارہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا ایک اور اہم بات, یہ جو آج کا بیان ہوا اس سے متعلق ایک اور بات, جب جا کے ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو جائے نا. یہ میں بعض جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں تو مجھے لفافے میں لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے, یعنی ہوتا نہیں عام طور پہ, لیکن پنجاب میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب بیان کرو تو وہ کوئی 5-10 ہزار کا 20 ہزار روپے لفافے میں ڈال کے پکڑا دیے انہوں نے. تو ان لوگوں کو بھی میری طرف سے یہ وضاحتی میں بیان چاہتا ہوں کہ چلا جائے, کیونکہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی بیان رکھوا رہا ہوتا ہے میرا. جیسے پنجاب میں, یہ KPK میں اور کراچی میں ایسا رواج نہیں ہے کہ بیان کے بعد کوئی پیسے ویسے دینے کا رواج ہو. پنجاب میں یہ رواج بہت ہے کہ جب بھی کسی مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اس کو ہدیہ دیتے ہیں, جلسوں میں خاص طور پہ. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ بعض دفعہ کوئی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے جو میرا بیان مدرسے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ان سے سلام دعا ہے, رابطہ ہے, آپ مفتی صاحب کا ہمارے ہاں بیان رکھوا دیں. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اب اس میں بعض کمپلینز ایسی سامنے آئی ہے کہ جو واسطہ تھا درمیان میں اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے آپ دے دینا. تو یہاں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا کوئی 1 روپے بھی کمیشن یا پیسہ نہیں ہے. چاہے امریکہ میں جاؤں, جاپان میں جاؤں, انڈونیشیا میں جاؤں, دنیا میں کہیں بھی سفر ہوں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کسی بیرون ملک سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں, آپ بتا دیں آپ کے پیسے کتنے بنتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس پہ بھی توہین محسوس ہوتی ہے یار, کوئی کمرشل بنا رہے ہو تم تبلیغ کو بھی, تو کوئی پیسے ویسے ہمارے اس کے بھی نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پھر لیتے کیوں ہو آپ. جب میں گیا بیان کے لیے, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب والوں کے اس معاملے میں تھوڑے سے دل بھی بڑے ہیں, ان کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ خطیب کو بلایا ہے تو ایک اس سے اتنا کام لیا ہے, تو ان کے لیے تو اچھا ہی ہے نا کہ دیں. وہ ہمارے لیے کہ نہ لیں. اب مجمع میں جب کوئی لفافہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا انکار کرنا سامنے والے کی بے عزتی ہے. تو میرے دل کی حالت الحمدللہ یہی ہے کہ میں سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے لیتا ہوں میں, کہ یار اگر انکار کیا نا وہ سامنے والا اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے.
اب لوگ اس کو یہ رخ لیں کہ اچھا یہ آئے تو تھے جی دین کی بات کرنے کے لیے، اور ادھر لفافوں کے کیا چل رہے ہیں، تبادلے چل رہے ہیں. تو وہ تبادلے اس نوعیت کے ہوتے ہیں. ہمارا نہ کوئی چارجز ہیں، نہ میں نے کسی کو کہا ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے مجھے کو پیسے تو وہ خود ذمہ دار ہے. میں نے قطعاً، اور مجھے پتہ چل جائے تو میں غصہ بھی ہوتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں بولا اس کو کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے دے دینا. پھر بھی اگر کوئی لفافہ دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا انکار کرنا. وہ سامنے والے کی بے عزتی ہے. اب یہاں بھی لوگ آتے ہیں خوشبو لے کے، بورے جمع ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس خوشبوؤں کے، تو وہ خوشبو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار اس کا انکار کر دو، وہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے. بلکہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی 5 روپے بھی ہدیہ دیتا ہے، بھائی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے محبت کا اظہار کیا، اور یہ بنتا ہے. اور یہ جو میں حج پہ پچھلے سال گیا، اس کمپنی نے جو ٹریول ایجنسی تھی، میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا، لیکن وہاں جا کے میں نے ان کو پروموٹ کیا. پھر کیوں؟ ہل جزاء الاحسانی الا الاحسان. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے، تو پھر ایک آدمی نے ہم پہ اتنا خرچہ کر کے ہم کو حج کرا دیا، تو پھر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. پھر میں نے کیمرے میں ان کا پروموٹ کیا. میں نے کہا ان لوگوں کی یہ خدمت ہے کہ مجھے حج پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ نوعیت کی. اس کی مثال ایسے جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا، ڈبل سواری پہ پابندی تھی، ہم ڈبل سواری میں جا رہے تھے، پولیس والوں نے روک لیا. یہیں کی بات ہے، قلندری چوک نہیں ہے ادھر، تو اتار دیا. غلطی تھی ہماری، نہیں جانا چاہیے تھا. پولیس والے اب رشوت مانگ رہے تھے. میں نے کہا میں نہیں دوں گا رشوت، جائز نہیں ہے. ان کو تو نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے، دل میں سوچا کہ جائز نہیں ہے. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی، حلیہ پورا مولویوں والا، پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ بھی مولانا ٹائپ کا. اب مجھے بار بار شرم یہ آ رہی تھی کہ یہ پولیس والا کہے گا دیکھو یار یہ لالچی لوگ ہیں، ڈبل سواری بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہے، اور یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں، ایک ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے دے دیا تو یہ تو رشوت ہوگی سیدھا سیدھا. تو میں پھر کیسے کہوں گا کہ یار یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے. تو مجھے بڑا کنفیوز ہوا. میں نے نہیں دیا، حالانکہ میری جیب میں پیسے پڑے ہوئے تھے. تو پولیس والے کو بھی ترس آیا. اس نے بولا جاؤ آئندہ ڈبل سواری نہیں کرنا. اس نے بولا بچے بیچارے لونڈے، عمر بھی زیادہ نہیں تھی ہماری، تو شکل سے کوئی نیک ٹائپ کے ہی لگ رہے ہیں. پولیس والے نے کہا چلو جاؤ یار آئندہ خیال کرنا. ورنہ پولیس والا زبردستی نکلوانا چاہتا نا پیسے، لازمی نکالتا، وہ روک نہیں سکتے تھے. اب اس نے ہم پر احسان کیا نا، اس معنی میں احسان نہیں کہ چھوڑ دیا، وہ تو لوگ کہیں گے بھی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اس معنی میں احسان کہ پیسے میری جیب میں بھی تھے، تلاشی لیتے نکل آتے. لیکن اس نے کیا کیا، داڑھی دیکھی، ٹوپی دیکھی، جاؤ یار. میں آگے گیا ہوں، میں نے بائک روکی، پھر میں آیا اور میں نے جو میرے اس وقت اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی وہ میں نے پیسے نکال کے پولیس والوں کو دیے. وہ کہہ رہے ہیں خیریت. میں نے کہا بھائی اس وقت میں دیتا رشوت ہوتی، اب میں اپنی دل کی خوشی سے دے رہا ہوں. جب آپ نے ہماری ٹوپی کا خیال کیا، آپ نے ہم سے پیسے نہیں لیے، چھوڑ دیا ایسے ہی، یا تو جیل بھیج دیتے ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بڑا خوش ہوا وہ. تو اگر میں کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہوں نا بالفرض، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نے بڑی خدمت کی ہوتی ہے اور وہ خدمت فری پھوکٹ میں کی ہوتی ہے، کوئی اس نے معاوضہ نہیں لیا ہوتا. تو پھر میری غیرت بھی، مجھے بھی دل چاہتا ہے کہ یار جب اس نے اتنا کیا ہے، اس نے ہمیں فری میں حج کرا دیا اور اتنا مہنگا حج کروایا، وی آئی پی والا حج، تو پھر تو اتنا تو بنتا ہے کہ کیمرے میں نام لے لو کہ یار یہ ٹریول ایجنسی ہے، اس نے بڑی خدمت کی ہے. لیکن پہلے سے پتا ہونا اس کے دل میں لالچ ہے، پھر نہیں میں جاتا. تو وہ ایک الگ نوعیت کی ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا میرا بنیادی مقصد یہ کہ آج کل بہت زیادہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، مجھ پہ بھی لگ رہے ہیں، اور پھر میرا نام لے کے لوگ سب مولویوں کو لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی تعریفوں کرنے کا. ہمیں اپنی برائیاں بھی معلوم ہے، انسان اپنی برائیاں کبھی ایکسپوز نہیں کرتا، چھپاتا ہے. لیکن یہ الزامات مت لگایا کریں، اس لیے یہ ساری بات بتانا مقصد تھی. آگے چلو میرے بھائی. ظالم شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کوئی طریقہ یا دعا بتا دیں. ہائے ہائے، ظالم کو اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے جو چاہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھ سے محبت کرے. اس ظالم کو جو نعمت انسان کو ملتی ہے اس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا. ایسے ہم نے بڑے گھر دیکھے، بیوی کی قدر نہیں کی، پھر وہ جناب کہیں اور انوالو ہونا شروع ہو گئی. غیرت مند عورت تو کبھی بھی نہیں ہوگی، جب جس کے نکاح میں ہو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی. لیکن طلاق مانگنا شروع کر دیا اس نے، پھر وہ ساری زندگی مرد اس کو یاد کر کے روتا ہے. تو اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. دعا پڑھ لیا کریں. ایک وہ سورہ فرقان میں ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پڑھنی چاہیے، عورت کو بھی مرد کو بھی پڑھنی چاہیے. اس میں یہی ہے کہ اللہ ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو زوج کا لفظ عربی میں شوہر پہ بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے بھائی. یہ موبائل نے بڑے مسئلے خراب کیے ہیں. موبائل نے نا, آج ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ڈاکٹر عرفان نام ہے ان کا. تو آج کوئی زیادہ میرا خیال ہے فیس بک پہ زیادہ مشہور نہیں ہے, لیکن میں اسے سرچ کر رہا تھا تو ایک کلپ سامنے آ گیا, مجھے بڑا خاندانی کلپ لگا, تو میں نے نیچے کمنٹس بھی کیے اور میں نے کہا یار میں ان کا نام لے کے شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے, ڈاکٹر عرفان ہی ہے نا, ہیلو, بعض دفعہ غلط آدمی کا نام لے لیتا ہوں, ڈاکٹر عرفان ہی ہے نا, ایک ڈاکٹر نادر علی کو انٹرویو بھی دیا ہے, عرفان کیسر, عفان, دیکھو غلط نام لے رہا تھا ٹھیک ہے نا, کوئی عرفان ہوگا اپنے نام کے ساتھ چلا دے گا. عفان کیسر صاحب, ساری باتوں سے تو کسی کے بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا, اور لیکن یہ کہ یہ ایک کلپ میں نے دیکھا, بڑا شاندار کلپ تھا اور بڑی زبردست بات کی, کیونکہ میرے پاس اسی نوعیت کا ایک کیس آ چکا تھا. اسی نوعیت کا کیس یہ تھا کہ خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہیں اور فیس بک کی ویڈیو دکھا رہی ہیں کہ فلاں تو اپنی بیوی کو ناران لے کے گیا ہوا ہے, فلاں کاغان لے کے گیا ہوا ہے, فلاں اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے, اور میرے میاں یہ محبت مجھ سے کرتے ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹائٹ بات کی. وہ بات یہ کی کہ یہ جو فیس بک ہے نا, یہ گھروں میں فیس بک, یوٹیوب, سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال یہ طلاقوں کا ذریعہ بن رہا ہے. جو بھی میاں بیوی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, وہ ناران کاغان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ گھر میں تھپڑ اور ہاتھا پائی کی ویڈیو شیئر نہیں کرتے. اب وہ جو کاغان میں لے جا کے اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے, گھر میں تھوڑی ایسا ہوگا وہ, کیونکہ اس کو فیس بک پہ لوگوں کی ویوز چاہیے اور لوگوں کے کمنٹس چاہیے پازیٹیو, تو ظاہر ہے وہاں جا کے تو پھول بھی پیش ہوں گے, گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے اور تمیز سے بات بھی کی جائے گی, اور کاغان میں بیگم کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ناران میں یہاں جا رہے ہیں. اصل پریکٹیکل لائف کہاں ہے بھائی؟ گھر میں. گھر میں ہو سکتا ہے بیگم کو چائے کا بولتا ہو, بیگم چائے نہ بنا کے پلاتی ہو, اور بیگم اس کو کچھ بولتی ہو, انڈے لے کر آؤ, یہ دوستوں میں جا کے بیٹھا رہتا ہو, گٹر کے ڈھکن پہ پوری پوری رات گزارتا ہو, کاغان ناران میں ہار پھول پیش کر رہا ہے وہ. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ یہ سب چیزیں نا خواتین گھر میں دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہی ہیں, ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ فلاں کا میاں تو ایسا. او بھائی, تمہارے میاں کے اندر جو خوبی ہے تم اس خوبی کو دیکھو. یہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں نہ دیکھو فلاں اپنے میاں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کر رہی ہے, اور فلاں میاں اپنی بیگم کے ساتھ. یہ ایسے ہی جیسے ڈراموں میں یا فلموں میں عاشق اور معشوقوں کی وہ ڈائلاگ دیکھ کے نا پھر عورت چاہ رہی ہوتی ہے میرا میاں بھی میرے ساتھ یہ ڈائلاگ بولے کہ میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا. یہ تو کبھی بھی پنکھا ٹھیک نہیں کیا اس نے اتنے دنوں سے, آسمان پہ جانا تو دور کی بات, چھت پہ جانے کے لیے تیار نہیں. تو پریکٹیکل لائف میں جب ایک عملی زندگی میں لوگ آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور وہ بیسک ذمہ داریاں اگر نبھا رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بیسک ذمہ داریاں, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, کما کے کھلا رہا ہے, اور تحفظ دیا ہوا ہے آپ کو, بچوں کے اسکول کی فیسیں اٹھا رہا ہے, وہ بچوں کو ایک سرپرست ملا ہوا ہے باپ کی صورت میں. تو پھر عورت کو چاہیے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے. پھر ٹھیک ہے شوہر سے نخرے بھی کیے جا سکتے ہیں, ہمیں بھی ناران لے جاؤ, اللہ کرے لے جائے وہ, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ بھائی اس کو ناران کاغان لے جاؤ, لیکن صرف ناران کاغان ہی نہیں ہے یا ہنزا ہی نہیں ہے کہ وہ فیس بک پہ دیکھ دیکھ کے محبتوں کے ڈائلاگ اور ہار پھول. فلمی دنیا الگ ہوتی ہے بھائی, پریکٹیکل دنیا الگ ہوتی ہے. تو گھروں میں جا کے دیکھا کرو یہ کون سے جو ہے نا پھول کا تبادلہ چل رہا ہے گھر کے اندر. گھر میں تو یہ ہوگا کہ وہ تو ریلیشن ختم اس سے بھی ہوتے ہیں. ہاں تو اصل بات میں کر رہا تھا کہ میاں کے موبائلوں پہ اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں, اس کو بیگم اچھی لگی نہیں رہی ہوتی. موبائلوں پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ بیگم وہ بات کر ہی نہیں سکتی اس اسٹائل میں نا ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑی دیر میں غصہ آ جائے گا. تو یہ سارا حساب کتاب موبائل سے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. گھر میں جاؤ تو موبائل کو لاک کر کے بند کر دیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل استعمال ہی نہ کرو, یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے فائدے کی ہے, اس سے بہت ساری اچھی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. ایک محدود وقت رکھو, اور اس طرح کی ویڈیوز تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرو, اکیلے نہ دیکھو. یعنی موبائل ہی کو میاں بیوی کے ریلیشن کا ذریعہ بنا لو نا. ابے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم بیگم سے بات کیا کریں, تو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. جب بات کرتی ہے الٹی باتیں کرتی ہے, تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بہت سارے میاں بیوی کو شکایت ہوتی ہے, وہ کیا بات کروں میں. عورت کو کہتی ہے, میں بعض دفعہ مرد کو شکایت ہوتی ہے کہ مجھ سے باتیں نہیں کرتی, عورت کہتی ہے میں کیا بات کروں اس بندے سے بیٹھ کے, کیا بات کروں میں, کوئی بات ہی نہیں ہوتی, دونوں کا مزاج نہیں مل رہا. تو موبائل میں کوئی جائز پروگرام دیکھنا ہے تو وہ دونوں مل بیٹھ کے کیا کر لو, بیان سن رہے ہو کسی مولانا کا, دونوں مل بیٹھ کے سن لو. کوئی جائز انٹرٹینمنٹ کی کوئی جائز چیز ہو, کیونکہ موبائل میں انٹرٹینمنٹ کی ناجائز چیزیں زیادہ ہیں,
کوئی جائز چیز دیکھ رہے ہو, کوئی مشاعرہ سن رہے ہو, کوئی مزاحیہ شاعری سن رہے ہو, یا کوئی ویسے ہی کوئی پرینک وغیرہ دیکھ رہے ہو, تو میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے دیکھ لو نا. اس سے کیا ہوگا کہ وہی ٹائم جو ویسٹ ہو رہا تھا آپ کا, وہ ایک ریلیشن کی بحالی کا ذریعہ بن جائے گا کہ چلو یار ٹائم اسپینڈ کیا بیگم کے ساتھ. تو اس طریقے سے کر لیا کرو. تو یہ ظالم آدمی کو کیا کہہ سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے, وہی کر سکتا اکثر.